اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج 6 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اور بھی اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ پروگرام ہے جی آج تاریخ کے آئینے میں بہت سارے اہم واقعات ہیں، بہت سے لوگوں کی تاریخ پیدائش ہے، بہت سارے لوگوں کی تاریخ وفات ہے، اور تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے تاکہ ہم جیسے نالائق لوگ جو ہیں اسے سبق حاصل کر لیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ سبق حاصل کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لاپرواہ لوگ ہیں، تاریخ میں سال ہا سال اور یہ 6 مئی ہر سال آتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھیں نالائق قوموں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی۔ پروگرام سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک کیلنڈر دیوار پر لٹکا ہوا ہے، صحیح، اور کوئی شخص آنکھیں بند کر کے اس پر انگلی رکھتا ہے، اور وہ انگلی سال کے ایک عام سے دن یعنی 6 مئی پر جا کر رکتی ہے۔ بظاہر یہ سال کے 365 دنوں میں سے محض ایک دن ہے۔ ہاں بالکل، ایک عام سا دن لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اسی ایک دن کی تاریخ میں جدید نفسیات کی بنیاد رکھی گئی ہو، دنیا کا سب سے بھیانک معاشی کریش ہوا ہو اور ایک سلطنت کی بنیادیں ہل گئی ہوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا موضوع یہی 6 مئی ہے۔ ہم نے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے صفحات اور ان میں موجود حقائق کو کھنگالا ہے۔ ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ کس طرح یہ ایک واحد دن انسانیت کے عروج، ٹیکنالوجی کی حیران کن رفتار اور ہمارے بنائے ہوئے نظاموں کی خوفناک حد تک کمزور بنیادوں کا گواہ بن سکتا ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ مطلب اکثر ہم تاریخ کو صدیوں یا دہائیوں کے حساب سے پڑھتے ہیں نا، لیکن جب ہم اسے صرف ایک دن کے مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعات کا ایک ایسا جال نظر آتا ہے جو بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن اندر سے جڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، در حقیقت وہ انسانی ارتقاء کے ایک ہی تسلسل کا حصہ ہے۔ اور اگر اس تسلسل کی شروعات کرنی ہو تو دیکھیں، ہمیں ان لمحوں کو دیکھنا ہوگا جب انسان نے طبعی اور جغرافیائی حدود کو توڑا۔ اچھا، یہاں مجھے 6 مئی 1890 کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ پیرس کی یونیورسل نمائش میں ایفل ٹاور کو باقاعدہ عوام کے لیے کھولا گیا۔ ہاں، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ سوال پریشان کرتا ہے کہ آج تو ہمارے پاس درجنوں فلک بوس عمارات ہیں، تو اس وقت ایفل ٹاور کا بننا اتنی بڑی بات کیوں تھی؟ مطلب یہ صرف ایک لوہے کا ڈھانچہ ہی تو تھا۔ دیکھیں، یہ صرف لوہا نہیں تھا، یہ اس دور کی فزکس اور انجینئرنگ کے مروجہ اصولوں کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی۔ بغاوت؟ وہ کیسے؟ اچھا، یعنی ہوا اسے اکھاڑ دے گی۔ بالکل۔ تو گستاف ایفل کی اصل کامیابی یہ نہیں تھی کہ اس نے لوہے کو جوڑ دیا، بلکہ کامیابی اس کا ڈیزائن تھا، جسے لاٹس یا جالی دار ساخت کہتے ہیں۔ تو اس جالی دار ساخت سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہوا کو عمارت سے ٹکرا کر اسے گرانے کے بجائے ہوا کو عمارت کے اندر سے گزرنے کا راستہ دے دیا۔ یہ کشش ثقل اور ہوا کے دباؤ کے خلاف ایک نیا انجینئرنگ حل تھا جس نے ثابت کیا کہ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ واہ، یہ تو ہوگی آسمان کی تسخیر کی بات۔ لیکن ٹھیک اسی تاریخ یعنی 6 مئی 1994 کو ہم اس کے بالکل الٹ ایک چیز دیکھتے ہیں۔ چینل سرنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، ملکہ الزبیتھ دوم اور فرانسیسی صدر فرانسوا مترا نے اس چینل سرنگ کا افتتاح کیا۔ ایک طرف انسان ہوا میں جا رہا ہے اور دوسری طرف سمندر کے سینے میں سرنگ کھود رہا ہے۔ اس میں اتنی دہائیاں کیوں لگ گئیں؟ سمندر کے نیچے کھدائی کرنا کوئی عام زمین کھودنے جیسا نہیں ہے۔ پانی کے دباؤ کا خطرہ ہوتا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ پانی کے بے پناہ دباؤ کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا ہے۔ انجینئرز نے اس کے لیے چاک مار نامی ایک مخصوص ارضیاتی تہ کا انتخاب کیا تھا۔ اچھا، چاک مارل؟ ہاں، یہ پانی کو جذب کرنے کے بجائے اسے روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ برٹن اور فرانس دونوں اطراف سے لیزر گائیڈنس سسٹم کے ذریعے کھدائی شروع کی گئی۔
تاکہ وہ سمندر کے بیچ میں بالکل درست مل سکیں؟ بالکل، ملی میٹر کی درستگی کے ساتھ۔ یہ محض دو ملکوں کا ملاپ نہیں تھا، یہ اس جغرافیائی تنہائی کا خاتمہ تھا جس نے صدیوں تک برطانیہ کو ایک الگ تھلگ جزیرہ بنائے رکھا تھا۔ صبر کریں، مجھے یہ سمجھنے دیں، ایک طرف ہم ایفل ٹاور کے ذریعے ہوا کو شکست دے رہے ہیں، دوسری طرف چینل سرنگ کے ذریعے سمندر کو۔ صحیح۔ یہ تو بڑی مشینیں اور ریاستوں کے منصوبے ہیں، لیکن جب میں 6 مئی کے ذرائع پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ آیا جس نے مجھے الجھا دیا۔ 6 مئی 1954 کو راجر بینسٹر نامی ایک ایتھلیٹ نے 4 منٹ سے کم وقت میں 1 میل دوڑنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ہاں، مشہور زمانہ 4 منٹ مائل۔ اب ایک اکیلا انسان جو ٹریک پر دوڑ رہا ہے، وہ ایفل ٹاور یا زیر سمندر سرنگ جیسے عظیم منصوبوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ واقعہ ان بڑے انجینئرنگ منصوبوں سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 1954 تک میڈیکل سائنس اور اسپورٹس فزیولوجی کا یہ پختہ یقین تھا کہ انسانی جسم کی ایک حتمی حد ہے۔ ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا کہ اگر کوئی انسان 4 منٹ سے کم میں 1 میل دوڑے گا تو اس کے پھیپھڑے جواب دے جائیں گے۔ ارے مطلب دل پھٹ جائے گا؟ ہاں بالکل، یہ کوئی جغرافی رکاوٹ نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی اور نام نہاد سائنسی رکاوٹ تھی۔ بینسٹر نے جو کیا، اس نے ٹانگوں سے زیادہ ذہن کا استعمال کیا۔ یعنی اس نے ثابت کیا کہ رکاوٹ جسم میں نہیں تھی؟ بالکل، رکاوٹ صرف انسانی یقین میں تھی۔ تو یعنی وہ 4 منٹ کی حد ایک طرح کا پوشیدہ سمندر یا ہوا کا دباؤ تھی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ ریکارڈ توڑا، فوراً بعد درجنوں ایتھلیٹس نے وہ حد پار کر لی۔ یہی تو کمال ہے، جیسے ہی ذہن سے ناممکن کا ٹھپا ہٹا، جسم نے وہ کام کر دکھایا۔ زبردست۔ ایفل ٹاور، چینل سرنگ اور بینسٹر کی دوڑ بظاہر الگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ تینوں ایک ہی چیز کا حصہ ہیں: حدود کو دوبارہ متعین کرنا۔ اچھا، تو جب انسان نے فاصلوں کو سمیٹ لیا اور جسمانی حدود کو عبور کر لیا تو اگلا قدم کیا ہونا چاہیے تھا؟ ذرائع پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جغرافیہ کے بعد اگلا محاذ معلومات اور رابطے کا تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ سفر ایک انتہائی غیر متوقع چیز سے شروع ہوتا ہے۔ 6 مئی 1840 کو برطانیہ میں پہلے ڈاک ٹکٹ کا استعمال شروع ہوا۔ اب کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے پیچھے گوند لگی ہو، وہ دنیا کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یعنی یہ ایک مکمل معاشی اور سماجی انقلاب تھا۔ اس سے پہلے خط بھیجنے کا نظام انتہائی خامیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا، کیونکہ خط بھیجنے والا نہیں بلکہ خط موصول کرنے والا اس کی قیمت ادا کرتا تھا، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ عام لوگ خط لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اوہ، تو ڈاک کا نظام تو ویسی تباہ ہو جاتا۔ بالکل تباہی کے دہانے پر تھا۔ پینی بلیک نے اس ماڈل کو الٹ دیا۔ اب خط بھیجنے والا صرف ایک پینی ادا کر کے پہلے سے ادائیگی کر سکتا تھا۔ اچھا، تو اس نے معلومات کو سستا کر دیا؟ ہاں، اس نے معلومات کی ترسیل کو جمہوری بنا دیا۔ امیر ہو یا غریب، اب ہر کوئی رابطے میں رہ سکتا تھا۔ یہ دراصل آج کے انٹرنیٹ کے انفراسٹرکچر کا پہلا قدم تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ رابطے کے نظام کو سستا اور آسان بنانا ہی اصل جدت ہے۔ لیکن خطوط سے نکل کر اگر الیکٹرانک دور میں آئیں تو 6 مئی 1949 کو ایڈسیک نامی پہلا عملی الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر نے اپنا پہلا آپریشن چلایا۔ ہاں، ایڈسیک، یہ کمپیوٹنگ کی تاریخ کا بڑا موڑ ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے بھی کمپیوٹر موجود تھے، جیسے اینیاک وغیرہ۔ تو پھر اس ایڈسیک میں ایسی کون سی خاص بات تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایڈسیک سے پہلے کے کمپیوٹرز دراصل بہت بڑے کیلکولیٹرز تھے۔ تو ان میں نیا کام کیسے کرتے تھے؟ اگر نیا کام لینا ہوتا تھا تو انجینئرز کو ہفتوں تک ان کی تاریں نکال کر دوبارہ جوڑنی پڑتی تھیں، یعنی ہارڈ ویئر کو فزیکلی تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ ارے باپ رے، ہفتوں تک تارے بدلنا؟ جی ہاں، ایڈسیک کی جدت اس کا سٹورڈ پروگرام آرکیٹیکچر تھا۔ یہ پہلا کمپیوٹر تھا جو اپنی میموری کے اندر ہدایات یعنی سافٹ ویئر کو محفوظ کر سکتا تھا۔ اچھا، یعنی اب تاریں نہیں بدلنی تھی؟ بالکل نہیں، بس ایک نیا پروگرام لوڈ کرنا تھا۔ اس نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو الگ کر کے جدید کمپیوٹنگ کی بنیاد رکھی۔ اوہ، تو یعنی ایڈسیک کے ذریعے
پہلی بار مشین کو بار بار کھولے بغیر اس کا دماغ بدلا جا سکتا تھا، اور یہی چیز آگے چل کر 6 مئی 1998 سے جڑتی نظر آتی ہے، جب سٹیو جابز نے پہلا آئی میک متعارف کروایا۔ بالکل، یہ اسی سفر کا اگلا قدم ہے۔ ایڈسیک نے سافٹ ویئر کو جنم دیا، لیکن وہ پھر بھی کمرے جتنی بڑی مشین تھی۔ آئی میک نے اس پوری ٹیکنالوجی کو ایک خوبصورت رنگین پلاسٹک کے ڈبے میں بند کر کے عام لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیا۔ ہاں، اور یہ بھی پینی بلیک والے ڈاک ٹکٹ کی طرح ہی ہوا نا؟ ہاں بالکل، پیچیدہ چیز کو عام اور قابل رسائی بنانا۔ یہ موازنہ بہت درست ہے۔ پینی بلیک نے خط کو عام آدمی تک پہنچایا اور آئی میک نے انٹرنیٹ کو۔ آئی میک کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کمپیوٹر سے تاروں کے الجھاؤ اور پیچیدگی کو ختم کر دیا۔ اس میں فلاپی ڈرائیو بھی نکال دی گئی تھی اور USB پورٹس متعارف کروائی گئیں۔ اس نے ٹیکنالوجی کو خوفناک کے بجائے دوستانہ بنا دیا، اور رابطے کا یہ سفر یہاں رکتا نہیں ہے۔ 6 مئی 2002 کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس ایکس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ واہ، ایک پینی کے ڈاک ٹکٹ سے شروع ہونے والا سفر اب خلا میں پہنچ گیا۔ بالکل، اب ایک پرائیویٹ کمپنی معلومات، سیٹلائٹس اور انسانوں کو زمین کے مدار سے باہر بھیجنے کا انفراسٹرکچر بنانے لگی۔ یہ سب رکاوٹوں کو کم کرنے اور رابطے کی رفتار کو تیز کرنے کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ ترقی کا سفر سن کر ایک عجیب سا خمار محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان بس بلندیوں کی طرف ہی جا رہا ہے۔ لیکن جب میں 6 مئی کے حوالے سے حادثات کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کھٹک سی محسوس ہوئی۔ کیسی کھٹک؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جتنی تیزی سے چیزیں بنا رہے ہیں وہ اتنی ہی تیزی سے تباہ ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں؟ مثلاً 6 مئی 1527 کی تاریخ کو روم کی تباہی کا واقعہ پیش آیا۔ ہاں، سیک آف روم۔ کچھ مورخین اسے نشاط الثانیہ کے سنہرے دور کا خاتمہ کہتے ہیں۔ فن اور علم کا اتنا بڑا مرکز آخر اچانک کیسے ڈھے گیا؟ روم کی تباہی دراصل اس بات کی کلاسیکی مثال ہے کہ جب نظام اندر سے کھوکھلے ہو جائیں تو وہ کیسے گرتے ہیں۔ یہ تباہی کسی بیرونی دشمن نے کسی نظریاتی جنگ کے تحت نہیں کی تھی۔ تو پھر کس نے کی تھی؟ چارلز پنجم کی فوج کے اپنے ہی سپاہی تھے، جنہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی تھوں۔ وہ بغاوت کر کے روم پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی اپنوں نے ہی تباہ کر دیا۔ بالکل، یہ ایک معاشی اور انتظامی ناکامی تھی جس نے تاریخ کے سب سے شاندار ثقافتی مراکز میں سے ایک کو خاک میں ملا دیا۔ تو اس سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ تہذیب کا عروج کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر ڈھانچہ کمزور ہو تو وہ خود اپنے ہی بوجھ تلے دب کر تباہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا۔ اور یہ خود اپنے ہی بوجھ تلے تباہ ہونے والی بات جدید دور میں اور بھی خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ 6 مئی 1937 کو جرمنی کا ہنڈنبرگ فضائی جہاز نیو جرسی میں اترتے وقت تباہ ہوا۔ وہ ہوابازی کی تاریخ کا ایک بھیانک حادثہ تھا۔ وہ جہاز اس وقت کی ایویشن کا شاہکار تھا، ہوٹل جیسی سہولیات تھیں، لیکن وہ محض 1 منٹ کے اندر جل کے راکھ ہو گیا اور 36 افراد مارے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جدید جہاز میں ایسا کیا ہوا؟ کوئی سازش تھی؟ نہیں، کوئی سازش نہیں تھی۔ ہنڈنبرگ کا حادثہ دراصل ٹیکنالوجی، جغرافیائی سیاست اور کیمسٹری کے ایک مہلک ملاپ کا نتیجہ تھا۔ اس جہاز کو اڑنے کے لیے ہیلیم گیس کی ضرورت تھی، جو کہ محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے ہیلیم استعمال نہیں کی تھی نا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت امریکہ نے ہیلیم برآمد کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے جرمن انجینئرز کو مجبوراً ہائیڈروجن کا استعمال کرنا پڑا، جو انتہائی خطرناک اور آتش گیر گیس ہے۔ ہاں، یعنی مجبوری میں خطرہ مول لیا۔ تو آگ کیسے لگی؟ تحقیقات کے مطابق طوفانی موسم کی وجہ سے جہاز کے بیرونی غلاف پر جامد بجلی یا سٹیٹک الیکٹریسٹی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی ایک چھوٹا سا چنگاری نما ڈسچارج ہوا، اس نے رسنے والی ہائیڈروجن گیس کو آگ لگا دی۔ صرف ایک معمولی سی چنگاری نے ہوا بازی کے پورے دور کو ختم کر دیا۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم فطرت کے بنیادی اصولوں کو سیاسی یا معاشی مجبوریوں کے تحت نظر انداز کرتے ہیں تو نظام کتنی جلدی راکھ کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ لیکن یہ تو 1937 کی بات ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر 6 مئی 2010 کو امریکی اسٹاک مارکیٹ میں جو فلیش کریش ہوا، اس نے حیران کر دیا۔ ہاں، وہ ایک اور طرح کا دھماکہ تھا۔ ڈاؤ جونز انڈیکس صرف 36 منٹ کے اندر تقریباً 1000 پوائنٹس تک گر گیا۔ کھربوں ڈالر ہوا میں اڑ گئے۔
हिंडनबर्ग में तो कम से कम हाइड्रोजन गैस थी। ये मार्केट बगैर किसी बम के इतनी तेजी से कैसे क्रैश कर गई? देखें, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है वो ये है कि 2010 का फ्लैश क्रैश हिंडनबर्ग से बहुत मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हाइड्रोजन की जगह एल्गोरिदम्स थे। एल्गोरिदम्स? मार्केट इंसान नहीं चला रहे थे? आज की मार्केट्स इंसान नहीं चला रहे, बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कंप्यूटर प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जो सेकंड के 1000वें हिस्से में हिस्से खरीदते और बेचते हैं। उस दिन स्पूफिंग नामी एक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। स्पूफिंग मतलब? यानी किसी ने मार्केट में बेचने के बहुत बड़े जाली ऑर्डर्स डाले, जिससे कंप्यूटर्स को लगा कि मार्केट गिरने वाली है। एक कंप्यूटर ने बेचा, उसे देखकर दूसरे ने, और पलक झपकते में एक खुदकार जंजीरी अमल शुरू हो गया। और इंसानों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल नहीं। 36 मिनट के अंदर सिस्टम ने खुद को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया और फिर खुद ही रिकवर भी कर लिया। ये तो वाकई परेशान कुन है। यानी जिस तरह हिंडनबर्ग में हाइड्रोजन एक गैर मुस्तहकम ईंधन था जो चिंगारी मिलते ही फट गया, आज हमारे बनाए हुए पेचीदा सिस्टम्स में ये खुदकार एल्गोरिदम्स वही गैर मुस्तहकम ईंधन बन चुके हैं। बिल्कुल दुरुस्त तशबीह है। हमने फासले और वक्त तो कम कर लिए, लेकिन तबाही की रफ्तार को भी 1000 गुना बढ़ा दिया है। 1 मिनट में जहाज की तबाही और 36 मिनट में आलमी मईशत की तबाही। और जैसे जैसे हमारे निज़ाम पेचीदा होते हैं, उनका एक दूसरे पर इन्हिसार बढ़ जाता है। एक मामूली सी खराबी, जिसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं, पूरे ढांचे को गिरा सकती है। टेक्नोलॉजी हमें तेज रफ्तारी देती है, लेकिन ये हमसे रद्दे अमल का वो वक्त छीन लेती है जो इंसानों को दरकार होता है। सही। खैर, ये हादसात और निज़ाम की नाकामियां अपनी जगह, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इंसान की सोच, उसके नज़रियात कार फरमा होते हैं। अगर हम 6 मई को खालिस सियासी जाविये से देखें तो ये दिन शख्सियात और सल्तनतों के उतार चढ़ाव का भी गवाह है। हाँ, तारीख के औराक में ये भी है। मिसाल के तौर पर 6 मई 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की 34वीं रेजिमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया। ये वही रेजिमेंट थी जहां मंगल पांडे ने बगावत की थी। ये एक रियासत का अपनी ताकत का मुजाहरा था। और ताकत के तसलसल को देखें तो 6 मई 2023 को शाह चाल सोम की ताजपोशी हुई। लेकिन मैं इस बात को एक और जाविये से देख रहा हूँ। अच्छा, किस जाविये से? 6 मई कुछ ऐसी शख्सियत से भी जुड़ा है जिनके पास कोई फौज या ताज नहीं था। साल 875 ईस्वी में 6 मई को इल्म हदीस के मशहूर आलिम इमाम मुस्लिम की वफात हुई, और 6 मई 1856 को माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड की विलादत हुई। सही। एक तरफ बंदूकें और ताज हैं और दूसरी तरफ सिर्फ कलम और नजरियात। तवीलुल मुद्दती असर किसका ज्यादा होता है? मैं बताती हूँ, ये तारीख का सबसे बुनियादी सवाल है। रियासतें ताकत को बरकरार रखने के लिए ज़ाहिरी अलामतों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे 1857 में एक रेजिमेंट को बर्खास्त करना ताकि बगावत की नफ्सियात को कुचला जा सके, या 2023 में ताजपोशी के जरिए इख्तदार दिखाना। हाँ, वो तो ताकत का दिखावा है। अगर हम इमाम मुस्लिम या सिगमंड फ्राइड की बात करें तो उनका असर बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर काम करता है। इमाम मुस्लिम ने अहादीस को जमा करने के लिए तस्दीक का एक ऐसा सख्त तरीकाकार वज़ा किया जिसने 1000 साल से ज़ायद अरसे तक इल्म को महफूज रखने का इदारा जाती निज़ाम बना दिया। यानी वो महज किताबें नहीं लिख रहे थे, इल्म की तरसील का एक प्रोटोकॉल तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी तरह फ्रॉइड ने इंसानी जहन के लाशऊर को खोजने की कोशिश की। उसके नज़रियात को बाद में चैलेंज भी किया गया, लेकिन उसने इंसान के खुद को देखने का जाविया बदल दिया। तो नजरियात की ताकत रियासतों से बड़ी है। नज़रियात और इल्म की ताकत ये है कि वो सरहदों के मोहताज नहीं होते। रियासतें मर सकती हैं, लेकिन एक बार पैदा होने वाला नज़रिया नस्लों के जहनों में जिंदा रहता है। तो फिर हम 6 मई 2001 के वाक़ये को किस खाने में रखेंगे? इस दिन पोप जॉन पॉल II शाम के दौरे के दौरान एक मस्जिद में दाखिल हुए। वो एक बहुत अहम अलामती लम्हा था। तारीख में किसी भी पोप का मस्जिद में जाने का पहला मौका था। ये कोई ईजाद नहीं थी, बस एक शख्स का चलकर एक इमारत में जाना था। लेकिन ये वाक़या भी 6 मई की तारीख का हिस्सा है।
کیا ایک علامتی قدم واقعی دنیا کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، علامتی قدم بظاہر طاقت کا استعمال نہیں ہوتے، لیکن وہ نظریاتی نقشے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پوپ کا مسجد میں جانا سافٹ پاور یا نرم طاقت کی ایک انتہائی گہری مثال تھی۔ صدیوں پر محیط مذہبی مخاصمت کے بعد بالکل، جس طرح راجر بینسٹر نے 4 منٹ کی حد توڑ کر ثابت کیا کہ جسمانی رکاوٹ ذہن میں ہے، پوپ کے اس قدم کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ مذہبی اور ثقافتی خلیج بھی حتمی نہیں ہے، اسے عبور کیا جا سکتا ہے۔ علامتی اقدامات قانون نہیں بدلتے، لیکن رویے ضرور بدل دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹیں تو تصویر بڑی واضح نظر آتی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ ایک تاریخ کے اندر دنیا کی کتنی پرتیں چھپی ہیں۔ بے شمار پڑھتے ہیں۔ ہم نے ایفل ٹاور کے لوہے سے ہوا کو شکست دی، چینل ٹنل سے سمندر کو، بینسٹر نے ذہن کی رکاوٹیں توڑیں، پینی بلیک سے لے کر اسپیس ایکس تک رابطے کو نیا معنی دیا۔ صحیح۔ لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا کہ روم کی تباہی، ہنڈنبرگ کی راکھ اور فلیش کریش کی تباہی بتاتی ہیں کہ ہماری تیز رفتار دنیا اندر سے کتنی نازک ہو سکتی ہے، اور آخر میں طاقت بندوقوں میں نہیں، نظریات میں ہے۔ اور یہی اس پورے مطالعے کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم یہ ویکیپیڈیا کے صفحات صرف ماضی کو جاننے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جس نظام کا ہم آج حصہ ہیں وہ کس طرح بنے اور ان کی خامیاں کیا ہیں۔ ماضی کی کہانیاں ہمارے حال کا انفراسٹرکچر ہیں۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ذہن میں ایک نہایت ہی عجیب اور چونکا دینے والا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم نے 6 مئی کے 20 سالوں پر محیط واقعات کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اگر ماضی کے کسی ایک دن میں اتنی عظیم پیش رفت، اتنے بھیانک حادثات اور دنیا کو بدل دینے والے نظریات جنم لے سکتے ہیں، تو اس لمحے جب آج ہم یہاں موجود ہیں، دنیا کے کسی کونے میں، کسی ہارڈ ویئر لیبارٹری میں یا کسی عام سے شخص کے ذہن میں ایسی کون سی خاموش تبدیلی پک رہی ہے جو آج سے 100 سال بعد کسی ایسے ہی گہرے مطالعے کا حصہ بنے گی؟ ہم اس وقت تاریخ کے کس غیر اعلانیہ مسودے کے عین درمیان کھڑے ہیں؟ کیا ہم آج کے ہنڈنبرگ کو بنتے دیکھ رہے ہیں یا کسی نئے پینی بلیک کو؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس تاریخ کو ہم اتنا سیدھا سمجھتے ہیں، اس کا اگلا دھندلا باب اسی لمحے لکھا جا رہا ہے۔ یہ تھا آج تاریخ کے آئینے میں۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔